ٹھنڈے ہاتھ کا لمس گرم پیشانی پہ محسوس کرتا وہ فوراً جاگا اور کچھ پل ماحول کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا، اور جب آنکھیں ماحول سے مانوس ہوئیں تو اسے بیٹھے دیکھ کر اسے جھٹکا لگا۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اور کیسے ہیں آپ سب ریڈرز؟ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا، اور پلیز ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کیجئے۔ کیسے ہو دبیر؟ اس نے دھیرے سے کہا اور اٹھ کے پاس پڑی کرسی پہ آ بیٹھی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ ابھی تک بے یقین تھا۔ کیسے ہو دبیر؟ اس نے دھیرے سے کہا اور اٹھ کے پاس پڑی کرسی پہ آ بیٹھی۔ کیسے ہو دبیر؟ اس نے دھیرے سے کہا اور اٹھ کے پاس پڑی کرسی پہ آ بیٹھی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ ابھی تک بے یقین تھا۔ تمہاری طبیعت پوچھنے آئی تھی، اس نے بظاہر آرام سے کہا۔ ٹھیک ہوں میں، جائیں آپ یہاں سے، اس نے رخ موڑتے ہوئے کہا۔ دبیر؟ وہ دکھ سے بولی۔ میں کہہ چکا ہوں کہ میں دبیر نہیں ہوں، وہ درشتگی سے کہتا، کمبل پرے کرتا اٹھا۔ پلیز لیٹے رہو، تمہاری طبیعت، وہ بہکلا گئی، بدنامی سر پہ بیٹھی ہے اور میں لیٹا رہوں؟ اس نے اسے گھرکا تھا۔ میں بدنامی ہوں تمہارے لیے، وہ کرلاتے دل سے بولی تھی۔ وہ اس کی بات نظر انداز کرتا بولا، عورت کی عزت بہت قیمتی ہے بی بی، اسے بیکار مشغلے میں مت تباہ کریں۔ میں آپ کے معیار کا نہیں ہوں، اور آئندہ ادھر مت آئیے گا۔ اسے لہو لہو کرتا بیڈ پہ پڑی اپنی شال اٹھاتا وہ باہر نکل گیا، جبکہ وہ ساکت بیٹھی رہ گئی۔ وہ کب سے یوں ہی پڑی تھی جب ان تینوں نے دھاوا بول دیا، لو یہ میڈم ابھی تک پڑی ہیں، اور سب سے زیادہ یہی ایکسائٹڈ تھیں۔ مینا نے آواز لگائی، او میڈم اٹھو نا۔ اس نے کمبل کھینچا، لیکن اس کا چہرہ دیکھ کے ٹھٹک سی گئی۔ کیا ہوا، روتی رہی ہو؟ سب پریشان ہوئیں، اس کی آنکھیں سوج رہی تھیں، ناک بھی لال تھا۔ نہیں یار، سر درد کر رہا تھا، گولی کھا کے لیٹی تھی کہ اس ٹائم تک فریش ہو جاؤں، اس نے نسبتاً حشاش بشاش لہجے میں کہا۔ سچ بتاؤ، واقعی درد ہی تھا نا؟ زینی نے کڑے تیوروں سے پوچھا تو وہ مصنوعی ہنسی ہنس دی۔ ہاں یار، میں پہلے کبھی کچھ تم سے چھپا سکی ہوں؟ چلو چلیں ٹیرس پہ، لالا آنے والے ہوں گے۔ وہ خود کو پرجوش ظاہر کرتی اٹھی اور سب کو ساتھ لیے باہر نکلی۔ وہ تھوڑا سا دروازہ کھول کے ہاتھ میں صفحے لیے ان کے ٹوٹکے رٹ رہی تھی، اور ساتھ دھڑکنوں کو نارمل رکھنے کو آیت الکرسی بھی پڑھ چکی تھی۔ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی کہ وہ آ تو نہیں گیا، اور پھر تسلی کے لیے ٹیرس کی طرف بھی، جہاں وہ سر کھڑکی سے لگائے کھڑی تھی۔ وہ پوری طرح رٹنے میں مگن تھی جب باہر آہٹ ہوئی۔ اس نے پیچ مٹھی میں دبوچا اور سانس بحال کرنے لگی۔ وہ دروازہ کھولتا اندر آیا تو پہلے قدم پہ ٹھٹکا، جہاں وہ سفید ساڑی باندھے کھڑی تھی۔ وہ ساری زندگی لگی رہتی تو بھی ساڑی نہ باندھ پاتی۔ وہ تو جب سب نے فورس کیا کہ جہان کا فیورٹ ڈریس کون سا ہے تو وہ کچھ یاد کرتی بولی ساڑی، تبھی انہوں نے اسے مشکل میں ڈالا۔ فل سلیوز کے وائٹ ہی بلاؤز اور وائٹ ہی ساڑی میں وہ اسے کوئی حور لگی تھی۔ بلاؤز کے پچھلے گہرے گلے کو چھپانے کے لیے بال بھی کھلے رکھے ہوئے تھے۔ اس نے جس طرح ساڑی کا پلو پکڑا تھا، اس سے اس کا اناڑی پن ظاہر ہو رہا تھا۔ وہ اس کے ڈریس سے زیادہ اس کے چہرے کی مسکراہٹ سے حیران ہوا تھا، جو تھوڑا قریب آنے پہ پتہ چلا کہ زبردستی ہونٹوں کو پھیلایا گیا ہے،
آپ آ گئے، اس نے اسی مسکراہٹ سے پوچھا اور سب ٹوٹ کے دہرائے۔ مسکرا کے دیکھنا، پیار سے اندر بلانا، پانی کا پوچھنا، اور تو اور وہ بس صرف فقط سر ہلا گیا تھا۔ آئے نا، ادھر کیوں کھڑے ہیں؟ اس نے اس کی جیکٹ پکڑ کے اسے جھٹکا دیا اور تھوڑا قریب کیا۔ کتنی دیر لگا دیتے ہیں؟ میں روز انتظار کرتی ہوں آپ کا۔ وہ زبردستی لبوں کو پھیلاتی اس کی شرٹ پہ نظریں جمائے بولی تو وہ ابرو چڑھاتا گھڑی کی طرف نگاہ کرتا رہ گیا، جس کے مطابق وہ آج جلدی آیا تھا۔ لیکن کتنی گرمی ہے، کتنا کام کرتے ہیں آپ؟ اس نے دسمبر کے مہینے میں بھی گرمی کا کہتے اس کے چہرے سے نادیدہ پسینہ صاف کرنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے پاؤں اچکائے پلو سے اس کا چہرہ یوں رگڑ رہی تھی گویا سالوں کی مٹی صاف کر رہی ہو۔ اسی تگ و دو میں اس کا پیج گر گیا، لیکن وہ بے خبر تھی، جبکہ جہان کی نظروں نے فوراً کیچر کیا۔ اس نے چور نگاہ ٹیرس پہ ڈالی تو سب نے کیری آن کا اشارہ کیا۔ وہ تھوک نگلتی سانسیں کنٹرول کرتی بولی، آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ اس نے نظریں جھکائے گویا ایسے کہا جیسے جرم کا اعتراف کر رہی ہو۔ اب کہ اسے یقین ہو گیا کہ یقیناً کوئی بات ہے، اس نے ایک نظر خود پہ ڈالی۔ بلیک جینز، وائٹ شرٹ اور بلیک ویسٹ کوٹ اور لیدر جیکٹ میں وہ روز کے حلیے میں تھا۔ پھر آج کیا نیا تھا؟ اچھا، شکریہ۔ اس کی بھاری آواز پہ اس کی سانسیں اتھل پتھل ہوئیں۔ اس نے بمشکل مسکراتے اگلا سین یاد کرنے کی کوشش کی، بہت ناز سے اٹھلاتے ہوئے اپنی تعریف کروائی۔ میں کیسی لگ رہی ہوں اس ساڑی میں؟ اس کے اس انداز پہ باہر کھڑی عوام نے سر پیٹ لیا، جبکہ مہروں تو غش کھا گئی کہ اس سین کی پریکٹس اس نے 1000 بار کروائی تھی، لیکن وہ اب بھی ایسے بولی کہ جیسے بچہ ٹیچر کو کہتا ہے میرا ٹیسٹ۔ ہائے بھابھی، کب سیکھیں گی آپ نزاکتیں؟ وہ سب افسوس کر رہی تھیں، جبکہ وہ اس سے پوچھ کے سانس رو کے کھڑی تھی۔ جب اس نے اس کا بازو پکڑتے اسے کھینچتے اپنے پاؤں پہ کھڑا کر لیا اور اس کے گرد بازو حائل کرتے اس کا چہرہ اپنے برابر کیا، وہ بمشکل اپنی مسکراہٹ کو کسی طرح پھیلانے کی کوشش کرتی جو اس کی ڈوبتی سانسوں کے ساتھ بکھر رہی تھی۔ کیا پوچھ رہی تھی آپ؟ اس نے سنجیدگی سے کہتے اس کے بال کان کے پیچھے کیے، اس کا لمس کان پہ محسوس کرتی اس کی دھڑکنیں تھمی۔ اس نے بے چارگی سے ٹیرس کی طرف دیکھنا چاہا، لیکن بے سود۔ میں کیسی؟ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی اور پھر سے اس کی سمت ہلکی سی نگاہ اٹھائی کہ حوصلہ ہو کے آبل مجھے مار والا کام تو اس نے خود کیا تھا۔ آپ اس وقت مجھے اپنی اور مکمل میری لگ رہی ہیں، اس نے سلگتے لہجے میں کہتے اس کی گردن میں اپنا سر ٹکایا، اور وہ جیسے وہاں تھی ہی نہیں۔ جہان کو اس روپ میں آتے دیکھ کے وہ سب آنکھوں پہ ہاتھ رکھتی بھاگی، جبکہ وہ اس کی شرٹ پکڑے کھڑی تھی۔ جب اس نے اس کے سر پہ بوسہ دیا اور بولا، علیزے، اس نے دھیمے سے اسے پکارا تھا۔ اس کی سانسیں اسپیڈ پکڑی تھیں۔ اچھی کوشش ہے، کیا بات ہے؟ اس کی بات پہ اس نے زبان دانتوں میں دبائی، اور جب اسے لگا کہ وہ سب جان چکا ہے تو وہ پیچھے ہٹنے لگی، لیکن گرفت مضبوط تھی۔ بتائیں نا، اس نے ہاتھوں کا دباؤ بڑھایا۔ وہ آپ پاپا کو منع کریں نا کہ معاویہ بھائی کو آج نہ جانے دیں پلیز، اس نے نظریں جھکائے کہا۔ مطلب اس کام کے لیے میری بیوی اتنی محنت کر رہی تھی۔ اس کے متوسم لہجے پہ وہ شرمندہ ہوئی۔ وہ بھابھی کہتی ہیں کہ شوہر سے ایسے بات منواتے ہیں، اس نے اٹکتے ہوئے کہا تو وہ کیا کہا لگاتا اسے بھیج گیا۔ میری جان، اگر میں نہ مانوں تو میں آپ سے بات نہیں کروں گی، آپ کو بات ماننی ہی ہوگی۔ معاویہ بھائی نے کہا تھا کہ وہ ہمیں فارم ہاؤس لے کر جائیں گے، اسی لیے میں نے ضرور جانا ہے۔ اس کی بات پہ وہ اس کے سینے سے سر اٹھاتی غصے اور معصومیت سے بولی، آپ کو فارم ہاؤس جانا ہے؟
اس نے بے یقینی سے پوچھا، ہاں نا؟ اس کی بات پہ اس نے گہری سانس لی۔ میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، آپ مجھے اس کے بدلے کیا دیں گی؟ اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا، کیا چاہیے آپ کو؟ اس نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے پوچھا، یہ میں آپ کو فارم ہاؤس سے واپسی پہ بتاؤں گا۔ کہتے ہی وہ جھکا اور نیچے پڑا پیج اٹھایا۔ اس کے ہاتھ میں موجود ورق دیکھ کے وہ شرم سے سر جھکا گئی۔ پلیز میرا ہے۔ اس نے وہ لینا چاہا لیکن تب تک وہ اسے کھول چکا تھا اور جو وہ پڑھتا جا رہا تھا اس کے چہرے پہ محسوس کن مسکراہٹ تھی، جبکہ وہ آنکھیں میچ گئی تھی۔ پیار سے مسکرا کے ویلکم بھی ہو گیا، تعریف بھی ہو گئی، پلو سے چہرہ بھی صاف ہوا، اپنی تعریف بھی ہو گئی۔ وہ بولتا رکا، لیکن یار اس کے بعد کے سینز، اس کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ وہ اس کے لبوں پہ اپنا کپ کپاتا ہاتھ رکھ گئی اور پھر اس کی چمکتی آنکھوں کو دیکھتی باہر بھاگی تھی۔ وہ جب باہر آئی تو سب لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ انہیں اپنی طرف دیکھتا پا کے اس نے غصے اور شرم ایک ساتھ آئی اسے۔ چیٹ کیا، آپ سب نے مجھے اکیلے چھوڑ کے آ گئے، وہ نہ روٹھے انداز میں بولی۔ ہائے، تو ہم تمہارے شوہر کو عمران ہاشمی بنتے دیکھتے رہتے ہیں۔ خدا کی شرارتی انداز پہ وہ بلش کرنے لگی اور ہاتھ مسلنے لگی۔ وہ ایسے نہیں ہیں، اس نے صفائی دی تھی۔ بھابھی، آپ نے تو میرا دل توڑ دیا، اتنی پریکٹس کروائی کہ کیسے تعریف کروائی، پھر بھی آپ نے کیسی تعریف کروائی، لیکن آپ، اس نے افسوس سے بات ادھوری چھوڑی۔ بس کرے نا اب، پرمیشن تو مل گئی نا، اس نے انہیں گویا خوشخبری دی۔ ہورے، جیو بھابھی، انہوں نے نعرہ لگایا اور معاویہ کو سرپرائز دینے تاشا اوپر کی طرف دوڑی۔ 3-4 گاڑیوں پر مشتمل قافلہ فارم ہاؤس روانہ ہوا۔ ولی، ہدا، علینا اور زالے اور ہمین بھی ان کے پرزور فرمائش پہ ساتھ تھے۔ وہ جہان، مہرو اور آیت کے ساتھ خان کی گاڑی میں تھے، جبکہ باقی سب دوسری گاڑی میں تھے۔ خان نے بیک ویو مرر سیٹ کیا تو آج اسے اس میں جھانکتی 2 سنہری آنکھیں دکھائی نہ دیں۔ گاڑی میں کوئی بھی ہو، اس کی نظریں ہمیشہ مرر پہ لگی رہتی، لیکن آج وہ بے نیازی ظاہر ہو رہی تھی، اور اس بے حسی اور بے نیازی کی وجہ وہ جانتا تھا، اسی لیے لب بھیجتا۔ وہ سر جھٹک گیا۔ وہ اسے کوئی تسلی یا تشفیق جگنو نہیں پکڑانا چاہتا تھا کہ یہ ان دونوں کے لیے ہی ٹھیک نہیں تھا۔ وہ سب 2 گھنٹے کا سفر انجوائے کرتے فارم ہاؤس کے قریب پہنچے۔ آج سب فکرے اور دکھ بھول کے وہ بھی سب انجوائے کر رہی تھی، اور پھر کچھ ہی لمحوں بعد گاڑی ایک عالیشان اور وسیع فارم ہاؤس کے گیٹ کے پاس رکی۔ یکے بعد دیگرے باقی گاڑیاں بھی آن پہنچی۔ شام کے اندھیرے کی وجہ سے وہ ابھی باہر کچھ دیکھنے سے قاصر تھی۔ خان نے اترتے پہلے جہان کے لیے دروازہ کھولا اور پھر پچھلی سائٹ پہ آتا ان کا دروازہ کھول کے سائٹ پہ ہوا، اور تبھی مہرو نے اترتے ایک زخمی نگاہ سے اسے دیکھا، اور وہ وہیں ٹھہر گیا کہ وہ نگاہ اسے اندر تک توڑ گئی تھی۔ مہرو کے اترنے کے بعد جب اس نے باہر نکلتے جائزہ لینا چاہا تو وہ پہلے ہی ٹھٹک گئی۔ تب اسے اندازہ ہوا کہ جہان نے اسے بار بار کیوں پوچھا تھا کہ وہ واقعی فارم ہاؤس جانا چاہتی ہے۔ تب وہ کیوں نہ سمجھی کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں اس نے ایک دن میں اپنی زندگی کے حسین لمحات بتائے تھے، اور اسی جگہ سے ان کے درمیان فرقت کے وہ لمحات آئے تھے۔ اس نے بے اختیار نظروں کی تپش سے گھبرا کے اس کی طرف نگاہ کی۔ اس کی نظروں میں بھی بیتے دنوں کی یاد سلگ رہی تھی۔ اس نے نظریں ہٹائیں۔ بھابھی، آپ کے میاں کا فارم ہاؤس ہے، بتائیں کیسا ہے؟ اسے وہیں جمے دیکھ کے طلال نے شرارت سے کہا۔ وہ چونکتی اسے دیکھنے لگی۔ اچھا ہے، بہت۔ وہ اس فارم ہاؤس کا چپا چپا گھوم چکی تھی۔ وہ سب اندرونی حصے کی طرف بڑھے۔ رات کے ملگجے اندھیرے کو دور کرنے کو جلائی گئی لائٹس نے وہاں ایک خوبصورت سا منظر پیش کیا تھا۔
سب چلتے بیش قیمت چیزوں سے سجے سٹنگ ایریا میں گئے اور سب دھڑام سے صوفوں پہ بیٹھے۔ تبھی کوئی بہت عجلت میں داخل ہوا۔ وہ سب گردنیں موڑے اسے دیکھے گئے۔ اس کو دیکھ کے سب کو سانپ سونگھ گیا۔ اگر کوئی پرسکون بیٹھا تھا وہ جہان تھا۔ زوریس زینی چلاتی ہوئی اس کی طرف گئی، تبھی سب ہوش میں آتے اس کی طرف بڑھے۔ وہ 3 سالوں سے ابروڈ میں تھا اور اب بتائے بغیر اس کی واپسی نے سب کو بے پناہ خوشی سے نوازا تھا۔ اسے دیکھ کے وہ ابھی تک ساکت تھی۔ ابھی تقریباً 6 ماہ کے اس عرصے میں اس نے شاہ مینشن میں اس فرد کو تلاشنا چاہا تھا، لیکن وہ اسے نہ ملا اور وہ کسی سے پوچھنے سے بھی قاصر تھی، حتیٰ کہ چاہ کے بھی جہان سے بھی نہ پوچھ سکی، اور ابھی اچانک اس کو دیکھ کے وہ کوئی رد عمل نہ دے سکی۔ ہم تمہیں ایک سرپرائز دیں زونی؟ ان سب نے اس کے آگے دیوار سی بناتے ہوئے پوچھا۔ کیسا سرپرائز؟ براؤن جینز اور یلو کلر کی شرٹ اور براؤن ہی ہاف سلیوز جیکٹ پہنے اس نے پوچھا، جس کے چہرے پہ سفر کی تھکان نہ تھی۔ مسز جہان سے ملنا چاہو گے؟ لاریب نے آنکھیں مٹکاتے پوچھا تو اس نے فوراً نظریں گھماتے جہان کی طرف دیکھا، جو بائیں طرف صوفے پہ بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہوئے۔ سب نے اسے کہا تھا کہ شادی کی فوٹو دیکھو گے، لیکن اس نے انکار کر دیا تھا۔ تب جہان نے ہی کہا تھا اسے انسسٹ مت کرو، وہ جب آئے گا تب ہی دیکھے گا۔ اسی لیے اس کے آتے آتے ہی وہ سب اسی موضوع کو لے کے کھڑی ہو گئی تھیں۔ چلو یار، میں بھابھی سے ملواتا ہوں، یہ سب تو فضول میں سسپینس پھیلاتی ہیں، کیا پتہ تمہیں دکھانے کے بہانے تم سے بھی پیسے ٹھگ لیں۔ زوریس کے کچھ کہنے سے قبل ہی معاویہ اور ولی نے اسے پکڑا اور بت بنی لڑکیوں کو شرارت سے پیچھے کرتے اسے علیزے کے سامنے لا کھڑا کیا۔ میٹ یور سویٹ بھابھی مسز علیزے حیدر شاہ، دونوں نے ہلکے سے کہا، اور علیزے پہ نظر پڑتے ہی اس کا ذہن ہوا میں معلق ہو گیا اور وہ ہونکوں کی طرح منہ کھولے کبھی سامنے بیٹھی علیزے اور کبھی پرے بیٹھے جہان کو دیکھتا۔ اس کے ایسے ریئیکشن پہ وہ نروس ہو گئی اور ہتھیلیاں مسلنے لگی، جبکہ باقی سب بھی حیران تھے۔ کیا ہوا بھائی، بھابھی کو کیوں ڈرا رہے ہو؟ منہ تو بند کرو، معاویہ نے اسے جھاپڑ مارتے ہوئے کہا تو وہ ہوش میں آیا اور تبھی کھڑی ہوتی علیزے کی طرف بڑھا۔ او مائی گاڈ، آپ ہیں بھابھی، آپ نہیں جانتی میں کتنا خوش ہوا آپ کو یہاں دیکھ کے۔ اسے ساتھ لگاتے وہ شدت جذبات سے بولا۔ وہ اس کی محبت پہ جھیپتی مسکرا دی۔ ریلی جے، یہ پریزنٹ سرپرائز تھا، وہ خوشی سے چہکتا بولا تو وہ ہلکا سا سرخم کر گیا۔ تھینک گاڈ بھابھی یہ ہیں، نہیں تو میں جے کی مسز سے نہ بولنے کا عہد کر کے آیا تھا، اس نے شرارتی انداز میں کہا تو سب ہنس دیے۔ تم علیزے کو پہلے سے جانتے ہو؟ اس کے سوال پہ علیزے کی سانس اٹکی۔ اس نے جہان کی طرف دیکھا تو اس نے پرسکون سا اشارہ کیا۔ اسے دیکھتی وہ پرسکون ہوئی، کیونکہ وہ اتنا تو جانتی تھی وہ سب سنبھال لیتا تھا اور اس پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیتا تھا۔ ہاں، ان کو میں نے ایک بار مال میں دیکھا تھا، تبھی میں نے سوچا تھا کہ جے کی مسز اگر بنیں گی تو وہ یہی ہوں گی، تو میری وش پوری ہو گئی، اس نے آرام سے کہا تو سب ہنسنے لگ گئے تھے۔ وہ جہان سے بہت چھوٹا تھا، لیکن جہان کی اس سے محبت نے اسے اس سے بہت اٹیچ کر دیا تھا۔ وہ بہت کم عمری سے ہی اسے جے کہتا تھا۔ چلو، تم نے اگر چینج کرنا ہے تو کر لو، ہم رات کی تیاری کریں اب، موہت بھائی نے اٹھتے ہوئے کہا تو لڑکے اس کے ساتھ باہر لان اور سوئمنگ پول کی طرف چل دیے، جبکہ لڑکیاں کچن کی طرف۔ وہ بھی ان کے پیچھے جانے لگی جب عقب سے آتی آواز پہ رکی۔ 5 سال پہلے اسی جگہ پہ جے کے ساتھ آپ کو دیکھا تھا، تب سچویشن ایسی تھی کہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی پھر سے دیکھ سکوں گا، لیکن آج پھر سے اسی مقام پہ جے کے ساتھ آپ کو دیکھ کے بہت خوش ہوں۔ زوریس کی آواز پہ اس نے بہت کچھ اندر اتارتے مسکراتے ہوئے پلٹ کے اسے دیکھا
یہ تو مجھے بھی امید نہیں تھی، لیکن آپ کے بھائی ثابت قدم نکلے اور بتا دیا کہ جو کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں۔ سو انہوں نے پھر سے ہمیں ملا دیا۔ آپ کے بھائی کی ثابت قدمی پہ ساری قسمیں ہار گئی۔ اس نے اسے دیکھتے شرارت سے کہا، میرے بھائی کی صرف ثابت قدمی ہی محبت نہیں کہیں گی؟ اس نے شرارت کو اور طوالت دی تو اس کے چہرے پہ شرم کی لالی چھائی۔ اس نے کنکشیوں سے کچھ فاصلے پہ کھڑے کال سنتے جہان پہ نظر ڈالی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ادھر متوجہ ہے یا نہیں، یا اتنے فاصلے سے وہ کچھ سن سکتا تھا یا نہیں۔ ہاں، محبت بھی۔ ہولے سے اس کے لب پھڑ پھڑائی اور وہ بھاگ گئی۔ معاذ اور مرینا اپنے بیڈ روم میں بالکل ساکت بیٹھے تھے۔ مرینا کے چہرے سے آنسو لڑکیوں کی صورت میں بکھرتے جا رہے تھے۔ وہ ساکت وجود سے بیٹھے بالکل بے جان محسوس ہو رہے تھے۔ وہ ابھی بھی یقین کرنے سے قاصر تھے کہ کچھ پل پہلے جہان نے انہیں جو خبر دی ہے کیا وہ سچ ہے یا کوئی الوژن ہے۔ آپ کی ایک امانت ہے میرے پاس، لیکن آپ کو دینے سے فی الحال قاصر ہوں، لیکن جیسے ہی طبیعت و حالات سازگار ہوں گے میں آ جاؤں گا۔ لیکن تب تک آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ بات صرف آپ تک محدود رہنی چاہیے، صرف آپ تک، کیونکہ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر یہ بات پھیلی تو کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ میں جب تک منزل کے قریب نہیں پہنچ جاتا یہ بات صرف آپ دونوں تک رہے گی۔ اور ایک بات، علیزے کو فی الحال اس بات کی بھنک بھی نہیں لگنی چاہیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں تب کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ اور تھوڑا سا صبر کریں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ میں جلد ہی اس میس کو کلیئر کروں۔ ان کے کانوں میں ابھی بھی اس کے نپے تلے الفاظ گونج رہے تھے۔ معاذ کا کیا یہ سچ ہے؟ مرینا نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا تو وہ اسے دیکھتے ساتھ خود میں بھیج گئے۔ ہاں میری جان، یہ سچ ہے۔ اللہ نے کرم کیا ہے، مشکل کا وقت کٹنے والا ہے۔ تم دعا کرو کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ انہوں نے خود پہ قابو پاتے کہا تو وہ خاموشی سے ان کے سینے سے لگی آنسو بہاتی رہیں، جن میں تشکر کے آنسو نمایاں تھے۔ معاویہ اپنی بیگم سے کیا گفٹ لیا؟ وہ سب بیٹھے باربیکیو سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ دسمبر کی ٹھنڈی رات اور خوشگوار ماحول نے سب کو فریش کر دیا تھا۔ وہ اور جہان زریز کی پرزور فرمائش پہ ساتھ بیٹھے تھے، اسی وجہ سے وہ اس سب میں پزل تھی۔ سیاہ شلوار سوٹ میں ملبوس سیاہ ہی شال اوڑھے بیٹھا وہ اس کی دھڑکنوں کو متزلزل کر رہا تھا۔ علیزے کے پوچھنے پر معاویہ نے شرارتی انداز میں اس کی طرف دیکھا، جو تپے چہرے کو چھپانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ نہیں دیا ابھی، اس نے مصنوعی افسردگی سے کہا، لیکن کوئی بات نہیں، اگر نہیں دیا تو میں اپنی مرضی اور پسند کا بعد میں لے لوں گا۔ اس کی طرف معنی خیزی سے دیکھتا کہتا وہ اس کے چھکے چھڑا گیا۔ نہیں ہے میرے پاس، نہیں ہے میرے پاس، میں لے کے آئی ہوں، وہ جلدی سے بولی تو اپنی اسکیم پہ وہ کیا کہا لگا اٹھا، جبکہ اپنے بیوقوف بننے پہ وہ دانت کچکچا کے رہ گئی۔ تم نے مجھے کوئی گفٹ نہیں دیا۔ اب اس نے رخ اس کی طرف موڑا۔ میرے خیال میں یہ آج تمہارا جانا کینسل ہوا ہے، اسے میرا گفٹ ہی سمجھ لو۔ اس نے اس پہ اچٹی نگاہ ڈالتے کہا، نا جی، اس سب میں زیادہ ہاتھ آپ کی بیگم کا ہے، اسی لیے یہ گفٹ تو ان کی طرف سے سمجھا جائے گا۔ اس نے احتجاج کیا تو وہ دھیمے سے سر جھکاتی مسکرا دی تھی۔ بات تو ایک ہی ہے، ہم دو کب ہیں، ایک ہی تو ہیں۔ اس کی گھمبیر پرتپش آواز پہ اس کی ہتھیلیاں نم ہوئیں، جبکہ باقی سب ہوٹنگ کرنے لگے، لیکن وہ پھر سے پاس بیٹھے موحد اور ہمین کی طرف متوجہ ہو چکا تھا، جبکہ
ان سے چند قدم پہ معاویہ زوریز اور ولی کے ساتھ بیٹھے ہوئے اس وجود کا دھیان نہ چاہتے ہوئے بھی بھٹک بھٹک کے اس کی طرف جا رہا تھا جو آج بے رخی برت رہی تھی، اور اسے آج احساس ہو رہا تھا کہ جن آنکھوں میں اپنے لیے ہمیشہ چاہت دیکھی ہو، ان میں اجنبیت دیکھنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ چلو اب سب لیٹو اپنی اپنی جگہ پر، رات ہو چکی ہے، 3 دن ہم ادھر ہی رہیں گے، ادھر ہی انجوائے کر لینا، موہت اور حمید نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بعد میں انجوائے کر لینا، موہت اور حمید نے اٹھتے ہوئے کہا، لیکن وہ جو ان کی طرف جھکی باتیں سن رہی تھی وہ سب بغیر نوٹس لیے لگی رہی۔ حد ہو گئی علیزے، اتنی محنت سے بات سن رہی ہو، پوری لٹکی ہوئی ہو، اٹھو جا کے سب ریسٹ کرو، حمید نے اب کے ڈپٹتے ہوئے کہا تو سب کو ماننی ہی پڑی تھی۔ وہ روم میں کھڑکی سے سر ٹکائے اس جگہ پہ گزارے سب پل سوچ رہی تھی، اور اس کے اندر آنسوؤں کی کنمن ہو رہی تھی۔ وہ ان سوچوں میں اتنی مگن تھی کہ اسے جہان کے آنے کا بھی پتہ نہ چل سکا۔ وہ جانتا تھا وہ کس کرب میں ہے، اسی لیے وہ اسے بار بار پوچھ رہا تھا، لیکن وہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح اس کے اندر کا لاوا پھٹے اور وہ اپنی بھڑاس نکالے، اسی لیے وہ کچھ سوچتا اسے لے آیا یہاں پہ اسی بیڈ روم میں۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ اس کی آواز پہ اس نے پلٹ کے دیکھا تو اس کی آنکھیں شدت ضبط اور کرب سے لال ہو رہی تھی۔ پیرٹ اور پنک کنٹراسٹ کے ڈریس میں کسی بھی گرم چیز سے بے نیاز، اس سردی سے بے نیاز کھڑی لڑکی جو اسے جان سے عزیز تھی، جس کے کہنے پہ، جس کے لیے اس نے اس کو ہی چھوڑا تھا، اس کی یہ حالت اسے تڑپا گئی۔ وہ اس کے قریب ہوا اور اسے تسلی دینے کو اس کا سر اپنے کندھے پہ لگایا، اور یہ انداز تسلی کا غضب ڈھا گیا۔ وہ اسے جکڑتی اس شدت سے روئی کہ وہ پریشان ہو اٹھا۔ حیدر، مر رہی ہوں پل پل، میں جینا چاہتی ہوں۔